السلام علیکم ناظرین، علمی بھائی کے لیے دوسری ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں مبشر مہدی اشہر۔ آج ہمارا موضوع گفتگو ہے حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کون ہیں اور ان کی شہادت کہاں ہوئی اور ان کے مزارات کے لیے کون کون سے مقامات کا نام لیا جاتا ہے اور قرین قیاس یعنی ان میں سے درست کون سا ہو سکتا ہے۔ نئے آنے والے ناظرین چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو مل سکیں۔ ناظرین، سید التابعین، خیر التابعین اور امام العاشقین کے القاب سے مشہور ہونے والے حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ، ان کے والد کا نام عامر اور والدہ محترمہ کا نام بیدار بیان کیا جاتا ہے۔ ان کا تعلق یمن کے قبیلے بنی مراد کی ایک شاخ کرن سے تھا اور یمن کے ایک گاؤں کرن ہی میں وہ رہائش پذیر تھے، اس لیے کرنی جو ہے ان کے نام کے ساتھ جز بن گیا۔ حضرت اویس کرنی اونٹ پالتے تھے اور اونٹ چراتے تھے، یہی ان کا پیشہ اور ذریعہ روزگار تھا۔ حضرت اویس کرنی عہد نبوی میں مسلمان ہوئے، زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مدینے تشریف لائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں موجود نہیں تھے۔ ضعیف والدہ کی خبرگیری اویس کرنی کے کندھوں پر تھی، لہٰذا وہ ان کی وجہ سے واپس چلے گئے۔ اپنی والدہ کی وفات کے بعد اویس کرنی مدینہ منورہ میں منتقل ہو گئے۔ حضرت اویس کرنی جنگ صفین میں باغیوں کے مقابلے میں حضرت علی علیہ السلام کے لشکر میں شامل تھے۔ 37 ہجری کو 67 سال کی عمر میں جنگ صفین ہی میں اہل شام کے ہاتھوں انہوں نے شہادت پائی اور ان کے مزار کے حوالے سے 10 مقامات پر جو مزارات بنے ہیں وہ انہی کی طرف منسوب ہیں۔ 10 مقامات پر جو مزارات ہیں ان کو اویس کرنی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ ہم ترتیب کے ساتھ ان کا ذکر کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ ان میں سے قرین قیاس کون سا ہو سکتا ہے۔ شام کے شہر دمشق میں قبرستان باب الصغیر میں ایک مزار موجود ہے جس کی نسبت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کی طرف دی جاتی ہے۔ نمبر 2، شام ہی کے دارالحکومت دمشق سے 300 کلومیٹر دور ایک شہر الرقہ یا رقہ دونوں بولے جاتے ہیں، تو وہاں پہ جو ہے ایک مزار موجود ہے جسے حضرت اویس کرنی کا مزار کہا جاتا ہے۔ یہ جگہ جو ہے جہاں پہ یہ مزار موجود ہے جنگ صفین جہاں واقع ہوئی اس مقام سے 40 میل دور ہے اور موجودہ جو عراق اور شام کی سرحد ہے اس کے نزدیک واقع ہے۔ اور 2013 میں جب داعش نے اس شہر پر قبضہ کیا تھا تو ان کے مزار کی عمارت کو بم سے اڑا دیا گیا تھا۔ تیسرے نمبر پر عراق کے شہر بغداد میں ایک مزار ہے جو انہی کی طرف منسوب ہے۔ چوتھے نمبر پر عراق میں ایرانی سرحد کے قریب ایک مزار موجود ہے جو اویس کرنی کی طرف منسوب ہے۔ 5ویں نمبر پر یمن کے شہر کرن میں ایک مزار ہے جو اویس کرنی کی طرف منسوب ہے۔ 6 نمبر پر یمن کے ہی ایک شہر زبید میں جو دارالحکومت صنعاء سے 300 کلومیٹر دور ہے، وہاں پہ بھی ایک مزار ہے، وہ بھی حضرت اویس کرنی کی طرف منسوب ہے۔ 7ویں نمبر پر سلالہ کے مقام پر جو عمان ملک میں ہے وہاں پہ ایک مزار ہے، وہ بھی حضرت اویس کرنی کی طرف منسوب ہے۔ 8ویں نمبر پر آذربائیجان کے شہر باکو میں ایک مزار ہے، وہ بھی انہی کی طرف منسوب ہے۔ 9ویں نمبر پر افغانستان کے شہر غزنی میں بھی ایک مزار ہے، وہ بھی حضرت اویس کرنی کی طرف منسوب ہے۔ 10ویں نمبر پر پاکستان میں سیون شریف اور حیدرآباد کے درمیان میں ایک مزار ہے، وہ بھی حضرت اویس کرنی کی طرف منسوب ہے۔ تو یہ 10 مزارات ہیں جن کی نسبت حضرت اویس کرنی کی طرف دی جاتی ہے۔ اب ان مقامات میں سے ان کا جو مقام شہادت ہے یعنی جہاں پہ جنگ صفین واقع ہوئی عراق اور شام کی سرحد کے قریب، تو وہاں سے قریب ترین جو جگہ ہے وہ رقہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو رقہ میں جو یعنی جنگ صفین کی واقع ہونے کے مقام سے 40 میل جو ہے دور ہے اور یہی قرین قیاس ہے۔ باقی جتنے مقامات ہیں وہ ان سے دور ہے۔ بہرحال
اللہ کی ذات ہی حقیقت بہتر جانتی ہے، لیکن ہم جو قرینے کے آس مقام ہیں وہ یہی بتا سکتے ہیں۔ دوسرا جو ہے وہ مطلب ہے باقی جتنے بھی مقامات ہیں ان کے بارے میں یقین سے نہیں کہا جا سکتا، بلکہ ممکن ہے کہ ان کے ہم نام کچھ لوگ ہوں جو مطلب ہے اویس نام کی وجہ سے ان سب کی طرف یہ نسبت دی جاتی ہے ان مزارات کی، اس لیے وہ مشہور ان کا نام تھا، لہٰذا انہی کے نام سے مشہور ہو گئے ہوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔